نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم. سامعین محترم اور معزز ساتھیو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے 18 دن گزر گئے، یعنی 18 رمضان، 12 دن اور رہ گئے. 2 دن کے بعد آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، اور آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محنت کرتے تھے کہ جتنا 20 دنوں میں محنت کرتے تھے اس کا ڈبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں محنت کرتے تھے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اتنی محنت کہ اپنے گھر کو ہی چھوڑ دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تو بازو میں ہی تھا، مسجد نبوی سے متصل تھا. جب دروازہ کھلتا تھا تو مسجد نبوی کے اندر آتے تھے وہ، لیکن اس گھر کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں چھوڑ دیتے تھے. اور ایسا نہیں کہ 1 سال یا 2 سال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے، اور 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کہ تاکہ آخری عشرے میں بیوی بال بچوں سے جدا ہو کر، گھر والوں سے جدا ہو کر، تمام قسم کی جو ٹینشن اور ضروریات ہے وہ سب کو ایک طرف کر کے اللہ کے گھر میں آ جاؤ اور اللہ کو منانے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اس بات پر پوری امت کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی محلے اور معاشرے میں کسی مسجد کے اندر ایک آدمی بھی اگر اعتکاف نہیں کیا تو سارے کے سارے محلے والے گنہگار ہوں گے، اور ایک نے بھی اگر کر لیا تو وہ سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا وہ اعتکاف. اور اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اس کی سب سے بڑی فضیلت یہی کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر فرمایا وَالطَّاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، میرے گھر بیت اللہ اور مسجد حرام کو پاک صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور ظاہر سے بات ہے سب سے بڑا اعتکاف اور سب سے زیادہ ثواب والا اعتکاف مسجد حرام کا ہے، پھر مسجد نبوی کا ہے، پھر مسجد اقصیٰ کا ہے، پھر محلے کی جامع مسجد کا ہے، اور اس کے بعد پھر اس مسجد کا ہے کہ جس میں ہم اور آپ نماز پڑھتے، یعنی ہمارے اپنے محلے کی مسجد، جس میں 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہو، کیونکہ بہت سے جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہو. بہت سے مساجد ایسی بھی ہوتی ہے گاؤں وغیرہ کے اندر کہ جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، جمعہ کی نماز محلے کی جامع مسجد میں ہوتی ہے. تو وہاں پر افضل یہ ہے کہ آپ جامع مسجد میں اعتکاف کریں، اس مسجد میں نہ کرے جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ پھر انسان کو جمعہ کی نماز کے لیے دوسری مسجد میں جانا پڑے گا. اگرچہ اعتکاف خراب نہیں ہوگا اس کا، لیکن پھر بھی اگر موقع ملے انسان کو تو ایسی مسجد میں کرے جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے. اور اس کے بہت سے فائدے ہیں. سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ معتکف کی حیثیت ایک سوال کرنے والے کی حیثیت ہوتی ہے، یعنی گویا کہ معتکف اس نیت سے مسجد میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں کہیں بھی کچھ بھی نہیں ملا، اب میں آپ کے گھر پر آ گیا ہوں سوال کرنے کے لیے، یہاں سے بھی نہیں ملے گا تو میں کہاں جاؤں گا. یہ معتکف کی حیثیت کہ اب تو مجھے یہاں سے ملنا ہی چاہیے، بغیر آپ سے لیے ہوئے میں جاؤں گا نہیں. اسی لیے جو معتکف ہو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کو منا کر ہی جائے، اس طرح وہ دعا کرے، اس طرح عبادت کرے کہ اللہ کو آپ کی عبادتوں پر رحم آ جائے. تو پہلی حیثیت یہ کہ معتکف سوالی ہوتی ہے، سوالی ہوتا ہے. دوسری حیثیت یہ ہے کہ معتکف بصیرہ کرنے والا ہوتا ہے،
یعنی جس طریقے سے ایک پرندہ گھونسلہ بنا کر بسیرا کرتا ہے، اپنے گھونسلے میں بسیرا کرتا ہے، اسی طریقے سے معتکف مسجد میں آ کر گویا کہ مسجد میں بسیرا کرنے والا ہے، اور اس نے مسجد کو اپنا گھر اور بچھونا سب چیز بنا لیا۔ گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے آپ سے اتنی محبت، اتنا پیار ہے کہ میں اپنے مطلب اچھے بنگلے کو، اچھے گھر کو اور اچھے آرام اور آسائش کو چھوڑ کر میں آپ کے گھر میں آ گیا، جہاں پریشانی بھی ہو سکتی ہے، بہت ساری چیزوں کی سہولتیں نہیں ہیں مسجدوں کے اندر، لیکن اس کے باوجود میں آپ کے گھر میں آیا۔ یہ گویا کہ میں آپ کے گھر میں بسیرا کرنے کے لیے آ گیا تاکہ میں آپ کے گھر والوں میں سے شمار ہو جاؤں۔ آپ کے گھر، اللہ کے بھی کچھ لوگ ہیں نا، اہل اللہ جن کو کہا جاتا ہے، جو اللہ کے خاص لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو مسجدوں میں کثرت سے آتے جاتے ہیں، یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ فرمایا کہ معتکف گویا کہ بسیرا کرنے والا ہوتا ہے، دوسری حیثیت۔ تیسری حیثیت یہ ہے کہ معتکف نماز با جماعت کا ہر وقت ثواب پاتے رہتا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک نماز پڑھ کر اگر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے تو جب تک وہ نماز کے انتظار میں، یعنی فرض نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، اس کو اس نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے تھوڑا لیٹ آئے، کسی سے بات کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا، صحابہ انتظار کر رہے، اتنا انتظار کرنے ہو گیا کہ ان کو نیند آنے لگی صحابہ کرام کو، اور بیٹھے بیٹھے سونے لگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں آئے تو دیکھے صحابہ کا یہ حال ہے، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم مسجد میں اس حالت میں بیٹھے تھے نماز کے انتظار میں، تمہیں نماز کا ثواب مل رہا تھا۔ اور معتکف تو ہر وقت نماز ہی کے انتظار میں رہتا ہے، ایک نماز پڑھا، پھر دوسری نماز کے انتظار میں، پھر تیسری نماز کے انتظار میں، تو وہ مستقل گویا کی وہ نماز با جماعت کا ثواب اس کو مستقل ملتے رہتا ہے۔ یہ تیسری حیثیت ہے۔ چوتھی حیثیت یہ ہے کہ معتکف ایک طریقے سے فرشتوں کے مشابہ رہتا ہے، کیونکہ فرشتوں کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمائی، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں وہ جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی جب اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے گا تو مسجد میں کم سے کم تو گناہ کبیرہ سے تو بچے گا۔ چلو گناہ صغیرہ آدمی، سنتوں میں کمی ہو گئی، نمازوں میں کمی ہو گئی، لیکن گناہ کبیرہ تو یقینی طور سے وہ نہیں کرے گا۔ نظروں کی بھی حفاظت ہوگی، موبائل بھی چلائے گا تو بہرحال بہت احتیاط سے چلائے گا، اتنا تو آداب ہوگا اس کے دل کے اندر۔ پتہ یہ چلا کہ معتکف ایک حیثیت سے فرشتوں کے بھی مشابہ ہوتا ہے۔ یہ چوتھی حیثیت ہو گئی۔ پانچویں حیثیت یہ ہے کہ معتکف احب البلاد میں رہتا ہے، یعنی پورے محلے اور شہر میں یا پورے ملک میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ یہ خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بری جگہ بازار ہے اور سب سے بہترین جگہ، احب البلاد کا لفظ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہروں میں سب سے پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو یہ مساجد ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی ساری جگہوں کو چھوڑ کر اس جگہ میں آ کر بیٹھا جو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ ہے، تو گویا کہ معتکف احب البلاد میں 10 دن تک رہتا ہے، سب سے پسندیدہ جگہ میں رہتا ہے۔ یہ 5 حیثیت ہو گئی۔ چھٹی حیثیت یہ ہے کہ معتکف انشاءاللہ اللہ کے عرش کے سائے میں بھی ہوگا قیامت کے دن۔ وہ اس طرح کہ اللہ کے نبی نے ایک صحیح حدیث کے اندر فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ اللہ کے عرش کے سائے میں رہنے والا وہ انسان بھی ہوگا کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ اور ایک انسان مسجد میں آ کر بیٹھ جائے تو اس کی حیثیت تو اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ معتکف اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ اس کا دل ہر وقت مسجد میں ہی لگا رہتا ہے اور وہ مسجد میں ہر وقت رہتا ہے۔ یہ چھٹی حیثیت ہو گئی۔ 7ویں حیثیت، معتکف کا نام اعلیٰ علیین میں بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر ایک نماز پڑھا
اور دوسری نماز کے آنے کے دوران اگر کوئی لغو کام نہیں کیا، بیکار کام نہیں کیا، ایک نماز کے بعد اگر دوسری نماز کے آنے تک اس دوران اگر آپ نے بیکار کام نہیں کیا، ایسا کام جس میں دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا نام اعلیٰ علیین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ فضیلت بھی معتکف ایک طریقے سے پا لیتا ہے، کیونکہ بہرحال وہ دو نماز کے دوران ایسا کوئی غلط کام تو نہیں کرے گا، اس سے یہی امید لگائی جا سکتی ہے مسجد کے اندر رہ کر۔ یہ 7 حیثیت ہو گئی۔ 8ویں حیثیت یہ ہے کہ معتکف شب قدر یقینی طور سے پا لیتا ہے۔ جس شب قدر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود، اس کی فضیلت تو قرآن سے ثابت ہے شب قدر کی، لیکن حدیث سے یہ ثابت ہے کہ وہ آخری عشرے کے طاق راتوں میں ہوتی ہے، 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں شب قدر ہوتی ہے۔ اب وہ ان راتوں میں مسجد میں ہی ہوتا ہے معتکف، اگر وہ معتکف عبادت بھی نہ کرے اس رات میں تو کم سے کم اعتکاف کی عبادت کا ثواب تو اس رات میں پا ہی لے گا، کم سے کم اعتکاف کی عبادت کا ثواب تو اس رات میں پا ہی لے گا۔ یہ 8ویں حیثیت ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے 9ویں حیثیت یہ ہے کہ معتکف کا مسجد میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اس کی عبادتوں کو قبول کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں مستقل بیٹھنے کے لیے اسی کو اجازت دیں گے جن سے اللہ محبت کریں گے، پیار کریں گے۔ جس طریقے سے نماز کے لیے وہی انسان آئے گا جس کو اللہ چاہیں گے کہ وہ میرے گھر میں آئے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ ہی نہیں چاہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر معتکف 10 دن کے لیے مسجد میں آ گیا اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادتوں کو قبول کر لیا ہے۔ اب جب قبول کر لیا ہے تو اب اس کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی عبادتوں کی حفاظت کرے ان 10 دنوں کے اندر۔ بہرحال اعتکاف کی اس کے علاوہ بھی بہت سی حیثیتیں ہیں جن کو ان کم وقتوں میں تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس اتنا یہ سمجھ لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے تھے، اور ایک سال ایسا ہوا کہ اس سال اعتکاف نہیں کر پائے کسی وجہ سے، چونکہ ازواج مطہرات سے تھوڑی ناراضگی ہوئی، وہ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے اپنا خیمہ لگایا مسجد کے اندر، تو حضرت عائشہ نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا۔ اب حضرت عائشہ کے دیکھا دیکھی حضرت حفصہ نے بھی لگا لیا، ان کا دیکھا دیکھی حضرت زینب نے بھی لگا لیا۔ اب مسجد نبوی کتنی بڑی تھی، مسجد کا ایک حصہ خیمے میں ہی چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا اور اس سال اعتکاف نہیں فرمائے۔ اس سال کی قضا اللہ کے نبی نے شوال کے مہینے میں کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے نزدیک اعتکاف کی کتنی حیثیت تھی کہ اس کی قضا فرما رہے، حالانکہ وہ کوئی فرض اور واجب چیز نہیں تھی۔ اور جب اللہ کے نبی جس سال دنیا سے جانے کا جب ہوا تو اس سال اللہ کے نبی نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ کتنے دن کا؟ 20 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ اور اعتکاف شب قدر کو ہی پانے کے لیے ہے، اس لیے ایک سال تو ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی نے پہلے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، جب شب قدر نہیں ملی تو اللہ کے نبی دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمائے، جب اس 10 دنوں میں بھی شب قدر نہیں ملی تو اللہ کے نبی نے تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، اور فرمایا کہ طاق راتوں میں شب قدر ہے۔ تو پتہ چلا کہ شب قدر کو پانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عشرے کا بھی ایک سال اعتکاف فرمائے ہیں۔ تو بہرحال اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اللہ کے نبی آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم آخری عشرے میں اس قدر محنت کریں، اس قدر عبادت کریں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بہرحال یہ تو اعتکاف کی فضیلتیں ہوئی۔ اب رمضان کے مہینے میں بہت سے حضرات ہوئے ہیں جو زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھے کہ زکوٰۃ کو آج کل لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بس اس کی کوئی اتنی زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس کی جو حیثیت ہے وہ زکوٰۃ کی نہیں ہے۔ حالانکہ نماز کے فوراً بعد اگر کسی عبادت کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ زکوٰۃ کا ہے، روزے سے بھی پہلے اور حج سے بھی پہلے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے روزے کا بیان قرآن میں صرف ایک جگہ کیا ہے، حج کا بیان بھی قرآن میں ایک جگہ یا 2 جگہ کیا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اچھا، یہ جو ترتیب ہے کہ پہلے ایمان، پھر اس کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ ترتیب شرعی بھی ہے
یہ ترتیب نزولی بھی ہے اور یہ ترتیب عشقی بھی ہے. دیکھیے شریعت میں بھی جب آپ بیان کریں گے تو آپ کو اسی طریقے سے بولنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ حج کو پہلے بیان کریں گے, روزے کو پہلے, پھر نماز کو بعد میں, زکات کو بعد میں. نہیں, ایمان کے بعد پہلے نماز, پھر دوسرے نمبر پر زکات, تیسرے نمبر پر روزہ, چوتھے نمبر پر حج. وہ اس لیے کہ یہ عبادت فرض بھی اسی طریقے سے ہوئی ہے. ایمان تو ہے ہی ہے. ایمان کے بعد مکہ کے اندر سب سے پہلے نماز فرض ہوئی, اور نماز کے ساتھ ساتھ زکات کا بھی حکم تھا, لیکن تفصیلی حکم سن 2 ہجری میں مدینے میں زکات کا تفصیلی حکم آیا رمضان کے حکم سے پہلے. اسی سال پھر زکات کا حکم دینے کے بعد روزہ فرض ہوا رمضان کے مہینے میں. جب رمضان شعبان کا مہینہ آیا تو شعبان میں روزہ فرض ہوا تھا اگلے مہینے میں روزہ رکھنے کے لیے. اور اس کے بعد پھر حج کا حکم آیا سن 6 ہجری یا سن 7 ہجری کے اندر حج کا حکم آیا. تو ترتیب بھی اسی طریقے سے. اور یہ ترتیب اس لیے بھی ہے کہ ایک انسان جب کسی سے پیار اور محبت کرتا ہے تو پہلے تو آدمی اپنے تعلقات قائم کرتا ہے. یہ تعلقات قائم کرنا ایمان ہے. گویا کہ آپ نے سب سے پہلے اللہ سے اپنے تعلق کو بنا لیا. اب تعلق جب انسان کا قائم ہو جاتا ہے تو انسان اس سے سرگوشی کرتا ہے, باتیں کرتا ہے. آج کے زمانے میں جیسے موبائل وغیرہ سے آدمی رات اور دن لگے رہتا ہے, اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ نماز ہے کہ جب آپ کا اللہ سے تعلق قائم ہو گیا تو آپ نماز کے ذریعے سے اللہ سے سرگوشی کرتے ہیں, اللہ سے بات کرتے ہیں. یہ محبت کا دوسرا درجہ ہے. اور جب انسان کو جب کسی سے پیار اور محبت ہو جاتی ہے تو وہ انسان اس پر پیسہ بھی خرچ کرتا ہے. یہ تو دنیا کا رولز ہے. آدمی خشک محبت نہیں کرتا ہے اور اس پر پیسہ خرچ کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے. دوسرے پر اتنا پیسہ خرچ نہیں کرے گا جتنا کہ اس کو جس سے پیار ہے اس پر خرچ کرنے میں اس کو مزہ بھی آتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے جب اللہ سے سرگوشی کی, محبت بڑھ گئی, اب اللہ نے حکم دیا کہ جب مجھ سے محبت کرتے تو میرے راستے میں خرچ بھی کرو, میرے راستے میں خرچ بھی کرو. اور اسی طریقے سے دنیا کی محبت کا یہ حال ہے کہ جب آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے تو کبھی کبھار وہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو نہ کھانے کے ٹائم کا پتہ ہوتا ہے نہ سونے کے ٹائم کا پتہ ہوتا ہے. یہ روزہ ہے کہ روزے میں اللہ نے فرمایا کہ سال میں ایک مرتبہ میری محبت میں تم ایسا وقت گزارو کہ تمہارے کھانے کا جو ٹائمنگ تھا پورے سال وہ چینج ہو جائے, وہ بدل جائے, تاکہ مجھے لگے کہ تمہارا تعلق مجھ سے ہے. اور اس کے بعد انسان کا جب یہ تعلق پورا مکمل ہو جاتا ہے تو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے گھر کے ارد گرد چکر لگانے لگتا ہے, ادھر جانے لگتا ہے. اس محلے کا وہ انتظار کرتا ہے کہ بھائی وہ وقت آئے کہ میں جلدی سے اس محلے میں جاؤں تاکہ اس گھر کی زیارت ہو سکے. گھر کے بہانے جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کی زیارت ہو جائے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کے لیے بلا لیا, آپ کو عمرے کے لیے بلا لیا کہ جب اتنا تم مجھ سے پیار کرتے ہو, اب تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ تم یہاں تک آ سکتے ہو, تو آ جاؤ میرے گھر اور مجھے چوم لو, مجھے اپنے سینے سے لگا لو, تم میرے گھر کا چاروں طرف طواف کرو. اور دنیا میں سب سے بڑی عبادت اس مکہ میں جا کر طواف کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کہ میرے گھر کا طواف اتنی بڑی عبادت ہے کہ جیسے آپ نے طواف کا ابتدا کیا میں نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. حتیٰ کہ وہ انسان حج کرنے والا وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہے, گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ دونوں معاف ہو جاتے طواف کرنے سے. حالانکہ یہ معافی آپ کو نماز سے نہیں ملتی, زکات سے نہیں ملتی, روزے سے نہیں ملتی, لیکن اس گھر کا طواف کرنے سے یہ معافی کا اعلان آپ کے لیے ہو جاتا ہے. یہ محبت کے درجے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ زکات ادا کرو تو یہ زکات کوئی ایسی ویسی عبادت نہیں ہے. اس کا مقام روزے سے بڑا ہوا ہے, اس کا مقام حج سے بڑا ہوا ہے, اس کا مقام نماز کے فوراً بعد ہے. پتہ چلا کہ نماز سے جو آپ کے دل کی اصلاح ہوتی ہے وہ مکمل اسی وقت ہوگی کہ جب آپ مال بھی خرچ کریں گے. اس لیے فوراً دونوں عبادتوں کو اللہ جوڑ کر بیان کرتے ہیں کہ ان دو عبادتوں کی تکمیل سے انسان اللہ کی محبت میں کامل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ زکات کے مقاصد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حاجت مند کی ضرورتیں پوری ہوں. انسان صرف اپنا کھا لے اپنا پہن لے یہ انسانیت نہیں ہے. سب سے بڑی انسانیت اسلام سکھلاتا ہے, اور اسلام یہ حکم دیتا ہے
کہ آپ اگر کھا رہے ہو پی رہے ہو تو آپ کے آس پڑوس میں، آپ کے رشتے دار میں جو غریب ہیں، جو کھانے پینے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، آپ ان کا بھی خیال رکھو۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ رحمت خداوندی کے حصول کے لیے ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ مان لیجئے ایک آدمی محتاج ہے، اس کو آج کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ میرا آپ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، آپ میری مدد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فوراً کسی انسان کے دل میں الہام کر دیتے ہیں کہ اے بندہ تو اس بندے کی مدد فرما۔ اب اس کے دل میں جیسے بات آئی ویسے ہی اس نے اپنے جیب سے پیسہ نکالا اور اس آدمی کے جیب میں لا کے ڈال دیا، یا کسی بھی طریقے سے اس کو دے دیا۔ اب دیکھیے اللہ کیسا انتظام فرماتے ہیں۔ ایک آدمی پہلے دعا مانگا، دوسرے آدمی کے دل میں اللہ نے وہ بات ڈالی، اور ڈالتے ہی وہ آدمی فوراً وہ پیسہ اپنی جیب سے نکالا اور سامنے والے کو دے دیا۔ دینے والے کو یہ پتا نہیں کہ اس نے دعا بھی کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ اللہ کو معلوم۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے فوراً خوش، اس سے بھی خوش ہو گئے کیونکہ اس نے دعا مانگا، جس نے دیا اس سے بھی اللہ فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ اب خوش ہوتے ہی اس کی ساری ضروریات کو اللہ پوری فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس سے بخل اور ہرس والی جو بیماری ہے انسان کے اندر وہ دور ہو جاتی ہے، اور بخل اور ہرس کی بیماری دور کیے بغیر انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان کو اگر کامل مومن بننا ہے تو یہ دو صفتوں کو انسان کو اپنے اندر سے دور کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے آفتوں اور مصیبتوں اور بلاؤں سے حفاظت کے لیے زکوٰۃ کو رکھا گیا۔ وہ کیسے؟ مان لیجئے کسی علاقے کے اندر کوئی آفت آئی، قحط سالی پڑ گئی، اور اللہ نہیں چاہتے کہ یہ علاقے والے ہلاک و برباد ہو، لیکن ایک آزمائش کے طور پر قحط سالی آئی۔ اللہ نے کسی دوسرے محلے والے کو تیار کیا کہ بھائی آپ لوگ چندہ جمع کرو، اور چندہ جمع کر کے اس محلے والے کو مدد کرو۔ یہ اللہ ہی دل میں بات ڈالتے، انسان اپنی طرف سے کچھ بھی خرچ نہیں کرتا ہے۔ اس پورے محلے والے نے چندہ جمع کیا اور وہ پورا پیسہ اٹھا کر اس محلے والے کو دیا، جس سے ان کی قحط سالی یعنی غربت اور کھانے پینے کا جو انتظام ہے وہ پورا ہو گیا۔ اللہ اس محلے والے سے خوش ہوتے ہیں اور ان کی آفتوں اور بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے مان لیجئے آپ کے گھر میں ایک بچے کی طبیعت خراب ہوئی، آپ 3 دن سے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں لیکن بچہ صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ آپ چوتھے دن ایک کام کیجئے کہ آپ پہلے غریب کو صدقہ دیجئے، پھر ڈاکٹر کے پاس جائیے۔ آپ کے ایک خوراک سے وہ بچہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ تجربے والی بات ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب کسی غریب کی آپ مدد کرتے ہیں نا تو اس پر جتنا خوش ہوتے ہیں اتنا کسی اور عبادت سے خوش نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں 2 فائدہ ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو صرف اپنی ذات کے لیے پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو صرف اپنی ذات کے لیے رکھتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے تو صرف اپنی ذات کے لیے جاتا ہے وہ، لیکن زکوٰۃ نکالتا ہے تو ایک تو اپنا فائدہ تو ہے، وہ خود ایک زکوٰۃ خود ایک عبادت ہے، لیکن آپ دوسرے کو جب پیسہ دے رہے ہیں تو دوسرے کی ضروریات کا بھی خیال ہو رہا ہے۔ اس میں 2 لوگوں کی ضرورتیں وابستہ ہو گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس عبادت سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کے گھر میں کبھی بھی کوئی بیماری آئے، کسی کی طبیعت خراب ہو، آپ سب سے پہلے غریبوں کو صدقہ کیجیے، انشاءاللہ ایک خوراک سے آپ کی طبیعت صحیح ہو جائے گی۔ لیکن یہ کام کوئی نہیں کرتا ہے، بہت کم گنے چنے لوگ ہیں جو بزرگان دین اولیاء کرام ہیں، ایسے لوگ یہ کرتے ہیں، اور تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ طبیعت ان کی صحیح ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے گناہوں سے حفاظت کے لیے بھی زکوٰۃ ہے۔ آپ سے کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے، زکوٰۃ سے مراد یہاں پر ہر خرچ، مان لیجیے اللہ کے راستے میں کوئی بھی خرچ، آپ کسی گناہ میں مبتلا ہیں اور آپ اس کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں لیکن نہیں چھوٹ رہی ہے، تو آپ ایک کام کیجئے کہ اللہ سے ایک وعدہ کیجئے کہ اللہ جب بھی مجھ سے یہ گناہ ہوگا تو میں 100 روپے صدقہ کروں گا۔ آپ یہ دل میں یہ بات بیٹھا لیجئے، دوبارہ یہ گناہ نہیں ہوگا۔ اگر 1 مرتبہ ہو گیا، 2 مرتبہ ہو گیا، تیسری مرتبہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب جیب سے پیسہ جائے گا تو گناہ کرنا اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کا انتظام اس طریقے سے فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بادل سے آواز آئی کہ اے بادل تو فلاں کے کھیت میں چلا، اس کو سیراب کر، اور ایک آدمی اس آواز کو سن رہا تھا۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی نے سنایا۔ بادل کا ایک ٹکڑا پھٹا اور وہ ایک جگہ ٹیلے پر جا کر برسا۔ جب برسا تو وہ جو آدمی جو آواز سنا تھا بادل میں سے، وہ بھی بادل کے پیچھے پیچھے گیا۔ جب ٹیلے پر بارش ہوئی تو
تو وہ بارش کا پانی ایک نالے سے ہوتے ہوئے ایک کھیت میں جا کے پہنچا. تو وہ آدمی بھی اس کھیت میں گیا کہ بھائی آخر کیا ماجرا ہے. جب کھیت میں گیا تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کھیت کی سینچائی کر رہا تھا. تو اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے. تو اس آدمی نے وہی نام بتایا جو بادل میں سے اس نے سنا تھا. یعنی بادل ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ بھائی فلاں نام کا آدمی اس کے کھیت کو چلو سیراب کرتے ہیں. تو نام اس نے وہی بتایا. تو اس آدمی نے پوچھا کہ بھائی آپ کا عمل کیا ہے کہ آپ کے لیے ایک بادل کا ٹکڑا ٹوٹا اور آپ کے کھیت کو سیراب کرنے کے لیے بادل ایک آدمی کے لیے آ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میرا عمل یہ ہے کہ اس کھیت سے اس باغ سے جتنے بھی مجھے فائدے ہوتے ہیں اس کا میں 3 حصہ کرتا ہوں. ایک حصہ اللہ کے راستے میں, ایک حصہ اپنے گھر کی ضروریات کے لیے, اور ایک حصہ اس باغ کی ترقی کے لیے, کیونکہ باغ کی ترقی کے لیے بھی رکھنا پڑتا ہے. تو ایک حصہ اس نے کیا کیا, اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس ایک انسان کے لیے بارش کو الگ سے برسایا. ایک انسان کے لیے اللہ نے بارش کو الگ سے برسایا. اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ آپ کے مال کی حفاظت کس طریقے سے کرتے ہیں. اللہ کا ایک ظاہری نظام ہوتا ہے اور ایک اندرونی اور باطنی نظام ہوتا ہے. ظاہری نظام کے تحت جب آپ خرچ کریں گے تو آپ کو تو یہی لگے گا کہ یہ پیسہ آپ کا کم ہو رہا ہے. لیکن اندرونی نظام جو اللہ تعالیٰ کا ہے اور جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم صدقہ خیرات کرو گے تو تمہارے مال میں اضافہ ہوگا نہ کہ کم ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مال میں اضافہ ہوگا تو کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی کہ جس کی وجہ سے اللہ فرما رہے, اللہ کے رسول فرما رہے. اللہ نے فرمایا ایک جگہ پر کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ, کہ جو بھی تم خرچ کرو گے اس دنیا میں فوراً اللہ اس کا کسی نہ کسی شکل میں آپ کو بدل دے دیتے ہیں. فوراً, یعنی ایسا نہیں کہ آخرت کے لیے تو ثواب ملے گا ہی آپ کو, لیکن جو روپیہ بھی آپ خرچ کریں گے ضروری نہیں کہ پیسہ ہی مل جائے. ہو سکتا ہے کوئی آفت اور مصیبتیں آپ کے پیسوں پر آنے والی تھی, ان مصیبتوں اور آفتوں کو اللہ دور کر دیتے ہیں. اور آج جتنی ساری بلائیں اور مصیبتیں ہیں نا, یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے پیسے کو اپنے پاس جمع کر کے رکھ لیا اور غریب مر رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے امت کو. یہ اسی وجہ سے یہ ساری ہلاکتیں اور ساری پریشانیاں امت کے اندر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے حرص اور بخل والی صفت کو نکال دے. اس کے بعد کہ اب 2 دن کے بعد آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اور ہم اور آپ جو شروع میں جو جوش تھا, جو جذبہ تھا, وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا. 1 مہینہ بھی ہم اللہ کی عبادت صحیح سے نہیں کر سکتے ہیں تو ہم اور آپ اللہ سے کیا امید رکھیں گے. اللہ کے سامنے جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو کس منہ سے اللہ سے مانگیں گے, آپ یہ بتائیے, کس منہ سے مانگیں گے. آپ اللہ کے سامنے اپنے کون سے ایسے عمل کو پیش کریں گے جس سے اللہ کو رحم آ جائے. آپ 1 مہینے کی عبادت بھی صحیح سے نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ کہ IPL کا میچ شروع ہوا اور مسجد کے اندر بیٹھ کر ہر 2 رکعت کے بعد اسکور دیکھتے ہیں لوگ, کس نے کتنا مارا. تراویح پڑھ رہے ہیں لیکن خیال کہاں ہے. بھائی اللہ کا کلام ہے, آپ کو اگر اللہ کے کلام میں مزہ نہیں آ رہا ہے تو آپ میں اور کفار مکہ میں کیا فرق ہے. کفار مکہ بھی تو یہ کام کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کے نبی تلاوت کرے تو آپ اپنے کان میں انگلیاں ڈال لو یا کوئی ایسی چیز ڈال لو جس سے اللہ کے کلام کو آپ نہ سن سکو. آپ بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں کہ آپ میچ کے چکر میں یا تو مسجد میں نہیں آ رہے, اور اگر آ رہے ہیں تو مسجد میں بیٹھ کر میچ دیکھ رہے ہیں آپ, اور آپ کو اللہ کے کلام میں وہ مزہ نہیں آ رہا ہے جو آنا چاہیے. تو ابھی بھی 12 دن باقی ہے. آپ رمضان کی بے قدری نہ کریں. اللہ تعالیٰ کو حالات بدلنے میں 2 منٹ بھی نہیں لگتا ہے. اللہ تعالیٰ جب حالات بدلنے پر آ جائیں گے تو آپ کے ایسی کی تیسی کر دیں گے اللہ تعالیٰ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ایسا اللہ تعالیٰ آپ کو ملیا میٹ کریں گے اور ایسا گرائیں گے نا کہ دنیا کا کوئی انسان آپ کے لیے دعا بھی نہیں کرے گا. حالات ایسے آتے ہیں جب اللہ لانے پر آتا ہے تو کوئی آپ کے لیے دعا بھی نہیں کرے گا. ہم اللہ کو اتنا ناراض کر رہے ہیں. یار 1 مہینہ آیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور شروع میں آپ کو بتلایا گیا کہ یہ مہینہ ایسا ویسا مہینہ, یعنی ہر سال کے رمضان سے یہ رمضان تھوڑا الگ ہے, اور اگلا رمضان وہ کیسا آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا ہماری زندگی میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. چونکہ حالات ویسے نہیں ہیں, دنیا کے حالات بہت ہی الگ چل رہے ہیں. جیسے پہلے امن والے حالات چلتے تھے, انسان ایک اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی گزارتا تھا, وہ والے حالات اب نہیں رہے. اب ہر موقع کو آپ غنیمت سمجھو. اسی لیے آپ اس مسجد میں بیٹھ کر یہ عہد کریں
کہ اب روزہ اور تراویح یہ ابھی فی الحال نہیں چھوڑیں گے. اب جو 12 دن رہ گیا ہے ان 12 دن میں پابندی سے عبادت کریں گے, مسجدوں کو ویران نہیں کریں گے, مسجدوں کو خالی نہیں چھوڑیں گے, اور تراویح کا مکمل اہتمام کریں گے اور دل سے پڑھیں گے اللہ کے کلام کو. ایسا مطلب اس طریقے سے نماز پڑھو کہ کلام سننے میں آپ کو مزہ آنے لگے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے.